بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے بچوں، کیسے ہیں آپ؟ یقیناً ٹھیک ہوں گے، تندرست ہوں گے۔ پیارے بچوں، جیسا کہ آپ جانتے ہیں ہم پڑھ رہے ہیں اپنی اردو جماعت سوم، اور اس میں جس سبق کا ہم نے آغاز کر رکھا ہے وہ ہماری درسی کتاب کا تیسرا سبق ہے، اور عنوان ہے اس کا حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق مبارکہ۔ اپنی درسی کتاب کے تیسرے سبق کو آج ہم چوتھے حصے میں پڑھنے جا رہے ہیں، تو یوں ہمارا آج سبق نمبر 3.4 ہے۔ یعنی اس سبق کو آپ پچھلے 3-4 دن سے مسلسل پڑھ رہے ہیں، اس پہ مختلف مشقیں کر رہے ہیں، مہارتیں سیکھ رہے ہیں۔ تو آپ کے آج کے سبق میں جو حاصل تعلم شامل ہے یا آپ جس کو سیکھیں گے وہ کچھ اس طرح سے ہے کہ انشاءاللہ آج کے سبق کی تکمیل کے بعد آپ اس قابل ہو جائیں گے کہ 1 منٹ میں کم از کم 60 کثیر الاستعمال الفاظ درست طریقے سے پڑھ سکیں۔ آج ہم خاص طور پر پڑھنے کی سرگرمیاں کریں گے، اور پڑھنے میں بھی ہم اپنی رفتار کو، اس کی روانی کو پیش نظر رکھیں گے، کیونکہ ہمارا حاصل تعلم بھی یہی ہے اور اسی کی ہم نے مشق کرنی ہے۔ سبق کا آج کا اسلامی نقطہ نظر کچھ اس طرح سے ہے: مہمان نوازی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اپنے مہمان کے ساتھ کھانا کھاؤ، کیونکہ وہ تنہا کھانا کھانے میں شرم محسوس کرتا ہے۔ آپ نے عام طور پہ یہ روایت ہمارے اپنے گھروں میں دیکھی ہوگی، ہمارے گھروں میں یہ روایت عام ہے کہ جب بھی ہمارے گھر میں کوئی مہمان آتا ہے تو ہم اس کی خاطر تواضع میں کوئی کسی طرح کی کوئی کمی نہیں کرتے، بہت خاص انداز میں کرتے ہیں، جس قدر ہو سکتا ہے ہم مہمان کی مہمان نوازی کرتے ہیں۔ یہ سب باتیں بالکل ٹھیک ہیں، اپنی جگہ پہ درست ہیں۔ آپ نے اس بات کو بھی اپنے گھر میں محسوس کیا ہوگا، یا آپ نے کبھی اس بات پہ غور کیا ہوگا کہ جب آپ کے گھر میں کوئی مہمان آتا ہے تو آپ کے امی ابو ان کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھاتے ہیں۔ تو ہمیں آپ نے دیکھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد سے بھی یہ بات ظاہر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان بھی ہے کہ جب آپ کے گھر میں کوئی مہمان آئے تو اس کے ساتھ کھانا کھائیں۔ یہ ضروری نہیں کہ آپ بہت اچھا کھانا بنا کے اس کے سامنے پیش کر دیں اور خود ایک طرف ہو کے بیٹھ جائیں، ایک جانب بیٹھ جائیں۔ اس طرح وہ شرم محسوس کرتا ہے کہ میرا میزبان جو ہے وہ میرے ساتھ کھانا نہیں کھا رہا، یا اس کھانے میں میرے ساتھ شرکت نہیں کر رہا۔ تو آپ بھی اگر آپ اپنے دوستوں کو اپنے گھر میں بلاتے ہیں یا آپ کسی کے گھر میں جاتے ہیں تو کوشش کیا کریں کہ آپ کے میزبان، اور اگر آپ میزبان ہیں تو آپ بھی ساتھ بیٹھ کر کھانا کھایا کریں۔ ہم سب سے پہلے کریں گے دہرائی، اور دہرائی میں ہمارے پاس چند الفاظ ہیں جن میں سے واحد ہیں تو آپ نے ان کی جمع بتانی ہے، اور اگر ان الفاظ میں کچھ جمع کے الفاظ ہیں تو آپ نے ان کے واحد بتانے۔ جیسے سب سے پہلا لفظ ہے صحابی۔ اب آپ سوچئے، اس لفظ کو غور کیجئے کہ اس کو ہم واحد کے زمرے میں لائیں گے یا جمع کے میں۔ اگر یہ واحد ہے تو آپ نے اس کی جمع اپنی معلمہ کو بتانی ہے، اور اگر یہ لفظ جمع کا معنی دے رہا ہے تو آپ نے اس کا واحد بتانا ہے۔ اسی طرح آپ کے پاس ایک لفظ ہے جوتے، اگلا لفظ ہے پرندہ، پھر آپ کے پاس ہے کھانا، بلی اور غبارے۔ ہم نے کل چونکہ اس سے پہلے والے سبق میں واحد جمع اور الفاظ متضاد پڑھے، تو ہم ساتھ ہی متضاد الفاظ کے جو دہرائی ہے وہ بھی کر لیتے ہیں۔ آپ کے لیے چند مزید الفاظ رکھے گئے جن کے آپ نے مجھے متضاد الفاظ بتانے، جیسے ایک لفظ ہے کالا۔ اب آپ نے سوچنا ہے، غور کرنا ہے کہ کالا کا متضاد، درست متضاد کیا ہوگا۔ پھر ہے دن، گہرا، خشک، بلند اور آگے۔ یہ وہ سرگرمیاں ہیں جن کو آپ نے، جن حاصلات تعلم کو آپ سیکھ چکے ہیں، جن کی آپ مشق کر چکے ہیں، جس میں واحد جمع، جمع اور واحد، اور الفاظ کے متضاد بنانا ہے۔ ان سرگرمیوں کو کرنے کے لیے، یعنی اپنے ان حاصلات تعلم کی دہرائی کرنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ ویڈیو کو یہیں پہ روکیے اور اپنی معلمہ کے ساتھ مل کر ان کی رہنمائی میں ان حاصلات تعلم کی دہرائی کیجیے۔ یقیناً آپ لوگوں نے دہرائی کر لی ہوگی۔ پیارے بچوں، پڑھنے سے پہلے جیسے ہم ہمیشہ کی طرح سے کچھ ایسی چیزیں کرتے ہیں کہ ہمیں اندازہ ہو جائے کہ آج ہم نے کیا پڑھنا ہے۔ آپ مجھے یہ بتائیں، آپ کے لیے میں نے چند سوالات رکھے ہیں کہ کیا آپ کو کہانیاں پڑھنے کا شوق ہے یا آپ کہانیاں پڑھتے ہیں؟ شاباش، یہ بہت اچھی بات ہے۔ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ اردو انگریزی اخبارات سے، کہانیوں کی کتابوں سے کہانیاں ضرور پڑھا کریں۔ اس کے کئی فائدے ہیں، جیسے کہانیاں پڑھنے سے آپ کی رفتار، آپ کی روانی جو ہے اس میں اضافہ ہوتا ہے، ذخیرہ الفاظ میں اضافہ ہوتا ہے،
آپ کو اچھی اچھی چیزوں کے بارے میں معلومات ملتی ہیں، فراہم ہوتی ہیں۔ اچھا، اب آپ مجھے بتائیں کہ کیا آپ سونے سے پہلے کوئی کتاب یا رسالہ پڑھتے ہیں؟ آپ کو ایسی عادت ہے کہ جب آپ سونے لگیں تو آپ کوئی کتاب پڑھیں جو کہانیوں پر مشتمل ہو، یا کوئی رسالہ پڑھیں؟ شاباش، جو بچے پڑھتے ہیں بہت اچھی بات ہے، بہت اچھی عادت ہے ان کی۔ کوشش کریں کہ جو بچے نہیں پڑھتے وہ بھی کوئی مختصر سی کہانی، کسی کتاب کا 1 یا 2 صفحے ضرور پڑھا کریں، اور اس کو اپنی رات کو سونے سے پہلے کی ایک عادت بنا لیں۔ اس کے بعد آپ مجھے بتائیے کہ آپ کتنی دیر میں ایک کہانی پڑھتے ہیں؟ آپ کی رفتار سے متعلق یہ سوال ہے، آپ کی روانی سے متعلق یہ سوال ہے کہ آپ کو اگر ایک کہانی دی جائے جو 1 صفحے پر مشتمل ہو، آپ اس کو کتنی دیر میں پڑھ سکتے ہیں؟ بالکل صحیح ہے، کچھ بچے اس کو 3 منٹ میں پڑھتے ہیں، کچھ 5 منٹ میں پڑھتے ہیں۔ تو جو بچے ذرا زیادہ آہستہ رفتار میں پڑھتے ہیں، کوشش کریں کہ اپنی رفتار کو، پڑھنے کی رفتار کو تھوڑا سا تیز کریں۔ اور آپ مجھے اب بتائیے کہ آپ جلدی جلدی پڑھتے ہیں یا رک رک کر؟ ایسا ہوتا ہے کہ آپ، بہت سے الفاظ ایسے ہوتے ہیں نا کہ جن کو آپ دیکھتے ہیں تو وہ آپ ان سے اتنے واقف ہوتے ہیں، اتنے مانوس ہوتے ہیں کہ وہ جب آپ کی نظروں کے سامنے سے گزرے ہوتے ہیں تو آپ پہلے سے ان کو ادا کر رہے ہوتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ وہ ہم ان سے واقف ہوتے ہیں، وہ ہمارے ذہن میں محفوظ ہوتے ہیں۔ تو آپ آیا ایسے الفاظ جب آپ کی کہانی میں آتے ہیں تو آپ اس کو تیزی سے پڑھ لیتے ہیں یا رک رک کر، اٹک اٹک کر پڑھتے ہیں؟ شاباش، آپ سب بچے بہت جلدی جلدی پڑھتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ آپ کو پڑھنے کا شوق ہے، اور آپ اپنی اردو کی کتاب کے علاوہ دیگر ایسی کتب جو کہانیوں کی ہوتی ہیں، جو رسالے ہوتے ہیں، ان کو بھی پڑھتے ہیں۔ پیارے بچوں، اس سے آپ کو اندازہ ہوا ہوگا کہ یہ تمام سوالات ہمارے آج کے سبق سے متعلق اس کے آغاز سے قبل کے ہیں، اور آج آپ نے کیا کرنا ہے کہ ہم نے سبق کی جو بلند خوانی کرنی ہے، سبق نمبر 3 ہے ہمارا، اور اس کے ہم نے پہلے نصف کی بلند خوانی کرنی ہے، یعنی پہلا جو حصہ ہے ہم اس کو پڑھیں گے، لیکن خاص طور پر اس میں جو بات آج ہم نے ذہن میں رکھنی ہے وہ یہ ہے کہ آپ کی رفتار مناسب ہو، آپ کی پڑھنے کی رفتار جو ہے وہ مناسب، اور اس میں الفاظ میں روانی ہو، یعنی کم از کم 1 منٹ میں آپ 60 الفاظ پڑھنے کے قابل ہو سکیں۔ ہمارے آج کے سبق کے جو خاص الفاظ ہیں، یعنی جو آج کے حصے آج کے متن میں شامل ہوں گے، اس میں شامل ہے ولادت یعنی پیدائش، بابت اس کی وجہ سے یا اس کے طور پر، انعقاد منعقد ہونا کسی چیز کا۔ بلند خوانی ہم کر لیتے ہیں، اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ اپنی اردو کی درسی کتاب کھولیں، سبق نمبر 3 نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کے اخلاق مبارکہ، اس کو کھولیے اور اس کو میں آپ کے سامنے پڑھوں گی۔ آپ نے غور سے سننا ہے۔ سننے کا مقصد یہی ہے کہ اس سے قبل ہم نے مختلف زبان شناسی کی مہارتیں سیکھتے ہوئے، مختلف مشقیں کرتے ہوئے اس سبق کو پہلے سے پڑھ رکھا ہے۔ میں نے آپ کو گھر سے پڑھنے کے لیے کہا، میں نے آپ سے جماعت میں بھی خود سے پڑھنے کے لیے یہ سرگرمیاں اس لیے کروائی تھیں تاکہ آج جب ہم اس کا باقاعدہ آغاز کریں تو آپ پڑھنے میں رواں ہو چکے ہوں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم بچپن ہی سے بلند اخلاق کے مالک تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے فضول کھیلوں میں کبھی بھی حصہ نہ لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم ہمیشہ صاف ستھرے رہتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم بہت کم گو تھے اور ہمیشہ سچ بولتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم اپنے اعلیٰ اخلاق کی وجہ سے لوگوں میں مشہور ہو گئے۔ جب بھی سچائی اور دیانتداری کا ذکر ہوتا تو سب کی توجہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی طرف جاتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم جب جوان ہوئے تو تجارت کرنے لگے۔ تجارت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی سچائی اور دیانتداری کی شہرت دور دور تک پھیل گئی۔ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کو صادق اور امین کے لقب سے پکارنے لگے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے فرمایا، امانت کے طور پر رکھی گئی شے کو واپس کر دینا چاہیے۔ سنن ترمذی سے یہ روایت لی گئی ہے، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جو قول ہے اس کو لیا گیا۔ عرب میں ہر سال ایک مشہور تجارتی میلے کا انعقاد کیا جاتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم بھی ان میلوں میں اپنا سامان تجارت لے جایا کرتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی دیانتداری کی وجہ سے لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کا سامان ہاتھوں ہاتھ خرید لیتے۔ ایک مرتبہ ایک میلے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 20 اونٹ لائے، مگر کسی ضروری کام کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کو باہر جانا پڑا۔
تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے غلام کو تاکید فرما گئے کہ ان 20 اونٹوں میں سے ایک اونٹ لنگڑا ہے، اگر کوئی اسے خریدنا چاہے تو اس کی نصف قیمت وصول کرنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ بات ارشاد فرما کر وہاں سے تشریف لے گئے۔ غلام کو بات یاد نہ رہی اور اس نے وہ لنگڑا اونٹ بھی پوری قیمت میں ہی فروخت کر دیا۔ کیا آپ جانتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس میں امانت نہیں اس کا کوئی ایمان نہیں۔ تو پیارے بچوں، یہ تھا ہمارے سبق کا وہ ابتدائی حصہ، پہلا نصف، جس کو میں نے آپ کے سامنے پڑھا۔ اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ اس میں ایسے خاص الفاظ جیسے انعقاد، اس کا معنی میں نے آپ کو آغاز میں بتایا، منعقد ہونا، کسی چیز کو شے، اسی طرح ایک لفظ ہے جس کا مطلب ہوتا ہے چیز، اور تاکید یعنی کسی چیز کو بہت زور دے کر کہنا، کسی چیز پر خاص طور پر کسی چیز کے لیے، کسی کو کرنے کے لیے، کسی کام کو کرنے کے لیے کہنا نصف، آدھی، اور اسی طرح آپ کے اس صفحے پہ جو الفاظ تھے اس میں ہے کم گو، کم بولنے والے، اور شہرت، مشہوری، کسی بات پہ جس کی وجہ سے آپ مشہور ہو جاتے ہیں، اور ایک لفظ تھا لقب، یہ وہ صفاتی یا وصف کا نام ہوتا ہے جو آپ کی کسی ذاتی خوبی کی وجہ سے لوگوں میں مشہور ہو جاتا ہے۔ اب آپ نے ان کو پڑھ لیا، میں نے آپ کے سامنے اس کی بلند خوانی کر لی۔ آپ ایک انفرادی سرگرمی کریں گے۔ انفرادی سرگرمی اس طرح سے ہے کہ آپ کے لیے ایک اقتباس دیا گیا ہے، آپ نے بتانا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کن کن باتوں کا حکم دیا اور کن کن کاموں سے منع کیا۔ ضروری ہے کہ اس کو کرنے کے لیے آپ اس اقتباس کو مناسب رفتار سے پڑھیں۔ اس کے ساتھ ساتھ جتنا حصہ ابھی ہم نے اپنی جماعت میں پڑھا ہے وہ اپنی معلمہ کی مدد سے، ان کی رہنمائی سے مختلف حصوں میں ایک ایک پیرے کو، ایک ایک اقتباس کو پڑھیں، لیکن کوشش یہ کیجئے گا کہ آج آپ کی رفتار اتنی مناسب ہو کہ آپ 1 منٹ میں کم از کم 60 الفاظ کو ضرور پڑھ سکیں۔ تو یہ سرگرمی آپ نے کرنی ہے، اس اقتباس کو بھی پڑھنا ہے اور کوشش کریں کہ سبق کو بھی پڑھیں۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ ہر بچہ اپنے طور پر پڑھے، ویڈیو کو روکیے اور اس سرگرمی کو کیجئے۔ جی، تو یقیناً انفرادی سرگرمی تو آپ لوگوں نے مکمل کر لی ہوگی۔ اب آپ کریں گے ایک گروہی سرگرمی، اور گروہی سرگرمی کچھ اس طرح سے ہے کہ آپ نے دو طلبہ نے مل کر کام کرنا ہے، یعنی جوڑیوں میں کام کرنا ہے۔ پہلے ایک بچہ صفحہ نمبر 44 کو پڑھے گا اور اس کا ساتھی اس کے پڑھنے کا وقت نوٹ کرے گا۔ خاص طور پر یہ سرگرمی آپ جوڑیوں کی صورت میں آج اس لیے کریں گے کہ آپ کا آج مقصد تدریس بھی یہی، آپ کو یہی بات ہم سکھانا چاہ رہے ہیں کہ آپ کے پڑھنے کی رفتار اتنی مناسب ہو جائے کہ آپ 1 منٹ میں کم از کم 60 الفاظ ضرور درست انداز میں، درست تلفظ کے ساتھ، روانی کے ساتھ پڑھ سکیں۔ اور پھر اسی طرح سے آپ نے باری بدلنی ہے، پہلے پہلا ساتھی پڑھے گا اور پھر دوسرا ساتھی۔ اقتباس آپ کے پاس یہ ہے، آپ کا جو صفحہ نمبر 44 ہے اس پہ یہ والا اقتباس ہے، آپ کو دکھایا اس لیے جا رہا ہے تاکہ آپ کو اس کو تلاش کرنے میں آسانی ہو۔ ویڈیو کو روکیے، جوڑیوں میں تقسیم ہوں اور اس سرگرمی کو جلدی سے کیجیے۔ جی، تو یقیناً آپ لوگوں نے اس حصے کی بھی بلند خوانی کر لی ہوگی۔ پیارے بچوں، ہم آج جو چیز سیکھ رہے ہیں وہ ہے بار بار جو پڑھنے کی مشق کر رہے ہیں تاکہ آپ کے پڑھنے کی جو رفتار ہے وہ مناسب ہو سکے۔ اب آپ کریں گے مشق کا سوال نمبر 1 ہے، ہر طالب علم سے باری باری سبق کے بعض حصے پڑھوائیں اور ذیل میں دیے گئے سوالات زبانی پوچھیں۔ سب سے پہلا سوال ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تجارتی منڈی میں کتنے اونٹ لائے؟ دوسرا سوال ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وجہ شہرت کیا تھی؟ اگلا سوال ہے آپ کے پاس، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بچپن کیسا تھا؟ غلام نے لنگڑا اونٹ پوری قیمت پر کیوں بیچا؟ اس کے بعد ہے، لفظ اخلاق کو جملے میں استعمال کریں۔ کیا آپ جھوٹ سے بچتے ہیں؟ یہ آپ کی ذاتی زندگی سے متعلق ایک سوال ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امانت کے بارے میں کیا ارشاد فرمایا؟ اور اس سبق سے آپ نے کون سی اچھی عادات سیکھی؟ اب تک جتنا نصف ہم نے پڑھا ہے، آپ نے اس آخری سوال کا جواب اس کے مطابق دینا ہے۔ مشق کا یہ جو سوال ہے اس کو آپ ابھی جماعت میں کریں گے، اور اس کے بعد آپ کے لیے ہے ایک ورک شیٹ بھی آپ کے پاس ہے، ایک اقتباس دیا گیا جس کو پڑھنا ہے آپ نے، اور اس میں جو اس کے ساتھ سوالوں کے جواب دیے گئے آپ نے ان کو مکمل کرنا ہے، ان کو بھی حل کرنا ہے۔
بات پھر وہی آ گئی کہ آپ کے یہاں پہ بھی جو اقتباس دیا گیا وہ اس لیے پڑھنے کے لیے دیا گیا ہے تاکہ آپ کی پڑھنے کی رفتار جو ہے وہ مناسب ہو سکے. اس کے بعد آپ کریں گے گھر کا کام. کوشش کریں کہ ورک شیٹ کو اپنی جماعت میں ہی مکمل کر لیں. اگر اب مناسب وقت نہیں تو اس کو آپ اپنے گھر کے کام میں شامل کر سکتے ہیں. گھر سے آپ سوال نمبر 5 سبق کے تناظر میں درج ذیل سوالات کے مختصر جوابات لکھیں. جزو نمبر 2 اور جزو نمبر 3 آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک اونٹ کی قیمت کم لینے کا کیوں فرمایا؟ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو صادق اور امین کا لقب کس وجہ سے ملا؟ ان دونوں سوالات کے جوابات آپ نے گھر سے لکھ کے لانے ہیں. یہ ہمارا آج کا کام تھا جس میں آپ نے تیسرے سبق کا پہلا حصہ جو ہے اس کی بلند خوانی کی. آج ہم نے پڑھنے کی مشق زیادہ کی کیونکہ ہمارا آج کا مقصد تدریس بھی یہی تھا. کل اسی سبق کے اگلے حصے کے ساتھ پھر ملیں گے. اس وقت تک اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ. شکریہ.